ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ محترم حضرات، بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ نکاح کی اہمیت پر چند باتیں عرض کی گئی تھی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی کے تعلق سے آج چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ نکاح کے تعلق سے ہم نے حدیث سنی کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سنت کو ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرات، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ ہم لوگ مشرکین اور کفار کے درمیان رہتے ہیں، تو ان کی بہت ساری رسمیں، ان کی بہت ساری عادات اور ان کی بہت ساری خصلتیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح سے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی مشرکین ایک کام کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جو لوگ عمرہ کے لیے اور حج کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے تھوڑا سا فاصلے پر ہی آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر مشرکین اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ بالکل وہی طریقہ آج بھی ہے، لیکن اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچی ہے، یہ بچہ نہیں ہے، تو اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے مار دیا جاتا ہے، یا پھر اس کے بعد میں مارا جاتا ہے، یا پھر جب بچی جوان ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، اس وقت اس کو جہیز کی خاطر مار دیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری وہی شکلیں ہیں جو شکلیں اس زمانے میں کفار و مشرکین کیا کرتے تھے، آج بھی کفار و مشرکین کرتے ہیں، اور ان کو دیکھا دیکھی ہم لوگ بھی اسی راستے پر چل پڑے ہیں۔ آج بھی غیر مسلموں میں بہت سارے قبیلے ایسے ہیں، برادریاں ایسی ہیں جہاں پر لڑکی کا پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ میں آگے آپ کو عرض کروں گا کہ آج بھی ہندوستان میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر لڑکی کا زندہ درگور کر دینا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، اور خاموشی کے ساتھ لڑکی کو زندہ موت مار دیا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان جو ہے اس کام کو نہیں کرتا۔ اللہ کا فضل ہے کہ جب مسلمان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے گھر میرا سلام ہو۔ اس سے بڑی اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے، اور کیا اس سے بڑا انعام ہو سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی عمدہ بات لکھی تھی، اور آج کے تعلق سے یہ بات 100% صحیح ہے۔ حضرت کی نظر بہت دور تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کیا زمانہ آ گیا ہے، آج کا دور ایسا ہے جس دور میں ہم جی رہے ہیں، آج کے دور میں لڑکی کی منگنی کرنا ایک چھوٹی قیامت ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ شادی کرنا اس سے بھی بڑی قیامت ہے، اس لیے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جہیز کا لین دین نہیں ہوگا، جوڑے اور گھوڑے کی بات نہیں ہوگی، جب تک ہم نقد پیسہ نہیں دیں گے، جب تک شادی نہیں ہو سکتی۔ ایسا معاملہ ہے ہی نہیں۔ سنت تو 3 ہیں، نکاح کی سنتیں 3 ہیں۔ پہلی سنت خطبہ پڑھنا ہے، دوسری جو ہے ایجاب و قبول ہے، اور گواہ کا ہونا، بس اتنا ہی ہے۔ اگر کوئی خطبہ بھی پڑھنا نہیں جانتا اور نکاح کرنا چاہتا ہے، صرف ایجاب و قبول اور گواہ وہاں موجود ہو تو نکاح ہو جائے گا۔ نکاح اتنا آسان ہے، لیکن آج ہم نے نکاح کو اتنا ہی مشکل بنایا جتنا نکاح آسان تھا۔ بہت زیادہ پیچھے مت جائیے، 15 یا 16 سال پہلے ہمارے ہندوستان کے، ہمارے ساؤتھ کے کسی
صوبے کے کسی شہر میں ایک واقعہ پیش آیا، نہایت دلچسپ واقعہ تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ وہاں نکاح کے لیے شہر قاضی کو بلایا گیا، شہر کے سب سے بڑے عالم کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نکاح پڑھا دوں گا۔ نکاح کے لیے گئے تو بہت بڑا میدان تھا جس میں ہزاروں کاریں کھڑی ہوئی تھی، بہت لمبا چوڑا ڈیکوریشن تھا۔ اس ڈیکوریشن کے ساتھ قاضی صاحب اسٹیج پر پہنچے، سچا واقعہ ہے۔ جب اسٹیج پر پہنچے، اسٹیج پر پہنچنے کے بعد انہوں نے بیٹھتے ہی دلہا کے والد کو اور دلہن کے والد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اتنا لمبا مجھے چلنا پڑا، بہت اچھا ڈیکوریشن ہے، بہت اچھا آپ لوگوں نے خرچ کیا ہے، دل خوش ہو گیا ہے۔ اگر باپ ہو تو ایسا ہو جو اپنے بیٹے کی شادی اتنے دھوم دھام سے کرے، ماں باپ ہو تو ایسا ہو جو اپنی بیٹی کی شادی اتنی دھوم دھام سے کرے۔ دونوں کو دونوں خوش ہو گئے، معلوم نہیں آگے کیا ہونے والا تھا۔ حضرت نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا، یہ بتائیے کہ اس ڈیکوریشن پر کتنا خرچ ہوا ہے؟ جب یہ کہا تو انہوں نے، اب دونوں پھول گئے تھے، دنیا جھوٹی دنیا ہے، جھوٹے فریب میں آتی ہے، شیطان سینے کو پھلا دیتا ہے۔ دونوں نے خوش ہو کر کہا کہ ہم نے ڈیکوریشن پر اور اس میدان کو سجانے پر 50 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں۔ یہ تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے۔ حضرت نے کہا کہ بہت اچھا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے بچوں کی خوشی کے لیے خرچ کیا، مجھے آپ نے نکاح کے لیے کیوں بلایا؟ کہا کہ بڑی شادی ہے، سوچا کہ بڑے حضرت آئیں گے، قاضی صاحب آئیں گے تو ہماری عزت بڑھے گی، اس لیے آپ کو بلایا۔ کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے مجھے یاد کیا، میں آپ کا مشکور بھی ہوں۔ کہنے لگے میرا ایک قانون ہے اور میرا ایک دستور ہے کہ جہاں بھی میں شادی پر نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، میں شادی پر جو خرچ ہوتا ہے اس کا 10% لیتا ہوں۔ اب آپ 10% کے حساب سے میرا جو بنتا ہے نکاح خانے کا آپ مجھے دے دیں۔ دونوں کے دونوں جھانکنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ لوگ پیسے کا انتظام کریں، کہا کہ ہم آپ کو چیک دے دیں گے۔ قاضی صاحب بڑے چالاک تھے، کہا کہ نہیں، چیک پر میں بھروسہ نہیں رکھتا، میں تو کیش پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ آپ جب تک انتظام کریں، میں نکاح کی فضیلت کے تعلق سے کچھ بتاؤں گا، لوگ سنیں گے، آپ ایسا کریں، پہلے انتظام کریں۔ میرے ساتھ میرے اسسٹنٹ آئے ہوئے ہیں، جب آپ 5 لاکھ روپے ان کو دے دیں گے تو یہ لے کر اپنے گھر کو چلے جائیں گے، اور گھر جانے کے بعد جب یہ مجھے فون کریں گے اس کے بعد میں نکاح پڑھاؤں گا۔ مرتے کیا نہ کرتے، 5 لاکھ روپے کا انتظام کیا، قاضی صاحب کو دیے۔ قاضی صاحب نے گھر بھیجے اور گھر بھیجنے کے بعد پھر جب معلوم ہوا کہ پیسے گھر پہنچ گئے تب نکاح پڑھایا۔ ایسے کا ایسا ہی علاج ٹھیک کیا جو بھی کیا۔ شادی کی اصل بنیاد نکاح ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا رشتے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ رشتے کا معیار دین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ رشتے کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ یہ کافر اور مشرک تو نہیں ہے، بس یہی رشتے کا معیار ہے۔ یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مرزا ہے، یہ سید ہے، یہ سب ہمارے آپس کے تعلق کے لیے ہیں، صرف ہماری پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 11 نکاح نہ فرماتے۔ آپ نے سب سے پہلا نکاح بیوہ سے کیا، پھر دوسرا نکاح مطلقہ سے کیا، تیسرا نکاح نہایت غریب سے کیا، اس طرح سے، اور پھر جو دوسرے نکاح ہوئے دوسرے قبیلوں میں بھی ہوئے، مالداروں میں بھی ہوئے، غریبوں میں بھی ہوئے، مستحق جو ہے ان میں بھی ہوئے۔ لہٰذا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تعلیم دی کہ نکاح دیندار سے کیا جا سکتا ہے۔ ہر دیندار، ہر نیک عورت کوئی بھی ہو، کسی بھی خاندان سے ہو۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے، ہم ان سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ کل ہی ایک صاحب کا مسئلہ آیا، کہنے لگے وہ صاحب ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں چند سال، ہم اپنی بچی کیسے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو آپ کے لیے اور بھی زیادہ اعزاز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اور آپ کے لیے کار ثواب فرما رہے ہیں۔ اصل
دین کو بنیاد بنایا جائے نکاح میں دین کو یہ بنیاد بنایا جائے کہ نکاح کیسے، کس سے نکاح کرنا ہے۔ اور نکاح میں دو چیزیں اور ہیں جو ہمارے یہاں ہیں، ایک تو ہم رمضان میں نکاح نہیں کرتے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہم محرم میں نکاح نہیں کرتے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہم سفر میں نکاح نہیں کرتے، یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ نکاح جب چاہے اور جہاں چاہے قائم کیا جا سکتا ہے۔ میدان جنگ تھا اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور نکاح فرمانے کے بعد صبح میں اعلان کیا کہ آپ لوگ ناشتہ کر چکے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ابھی نہیں ہوا، کہ اچھا ٹھیک ہے، کیا کیا ہے لیتے آؤ۔ تمام کے تمام صحابہ، میدان جنگ برپا ہے، وہاں پر دسترخوان لگا دیا گیا، اور دسترخوان لگانے کے بعد حضور نے فرمایا کیا تم مجھے نہیں کھلاؤ گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سب آپ ہی کا تو ہے اور آپ ہی کے لیے تو ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ، تمام لوگ ناشتہ کریں، یہ ولیمہ بھی ہے اور ناشتہ بھی ہے۔ یعنی کتنا آسان کر دیا امت کے لیے، ہر چیز میں اللہ کے نبی نے جو ہے سبق سکھایا ہے۔ اللہ نے جس کو دیا ہے وہ ولیمہ کرے، اعتدال کے ساتھ کرے۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس سہولت ہے اس سہولت کے حساب سے کرے۔ بیاج پر پیسہ لے کر ولیمہ کرنا، سامان کو گروی رکھ کر ولیمہ کرنا، یا قرض لے کر ولیمہ کرنا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ جتنا ہمارے پاس ہے، اللہ نے ہمیں جتنی سہولت دی ہے اس سہولت کے اعتبار سے ہم ولیمہ کریں۔ 1986 میں شیشادری پورم میں ایک شادی ہوئی تھی، بنگلور میں بڑے چرچوں میں تھی، اخبار میں بہت کئی دن تک وہ چھپا۔ ایک صاحب تھے، نام لینا مناسب نہیں ہے اس وقت، انہوں نے اپنی بچی کی شادی کی، 3 دن تک پیلیس گراؤنڈ میں شادی کا پروگرام چلا۔ اخبار نے لکھا تھا کہ اگر یہ شادی ایک معتدل لوگوں کے درمیان کی جاتی تو اس سے 400 بچیوں کی شادی ہو سکتی تھی۔ اس زمانے میں دلی سے مرغے کا گوشت منگایا گیا، چکن یہاں اتنا نہیں تھا تو دلی سے منگایا گیا ہوائی جہاز سے۔ اتنی بڑی شادی ہوئی، اور 2 سال کے بعد ان لوگوں نے، میسور کے رہنے والے تھے لڑکی والے شیشادری پورم کے تھے، 2 سال کے بعد اپنی بہو کا، یعنی شیشادری پورم کے جو حاجی صاحب تھے، ان کی بچی کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ اور ان کی چھوٹی 2 بچیاں تھیں، ان کو لے کر آ گئے۔ لانے کے بعد جو ہے 15 دن کے بعد بچیوں نے ڈرتے اپنے نانا سے بتایا کہ امی مرے نہیں تھے، امی کو مار دیا گیا تھا۔ پھر جب شکایت ہونے کے بعد پولیس کمپلینٹ ہوئی اور 21 یا 22 دن کے بعد قبر کھولی گئی تو بچی کا جسم جو ہے بالکل صحیح سالم نکلا تھا، اور جو بچی کے منہ سے چاول نکلے تھے وہ گلے پر منہ پر لگے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ نے شہادت اسے تو عطا فرما دی، وہ تو شہید مری تھی۔ تو 20 یا 21 دن کے بعد اس کی جب قبر کو کھولا گیا تو اس کا جسم جو کا تو صحیح سالم نکلا۔ کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے دنیا کو بنیاد بنا کر، مالدار کو بنیاد بنا کر اس کو شادی کی تھی کہ مالدار، ہم بھی مالدار ہیں، مالداروں کے گھر میں جائے گی، اور مالداری کی حوث بہت کم لوگوں میں کم ہوتی ہے، ورنہ اگر ایک مکان ہے تو 2 ہے تو 4 ہے تو 10، یہ حرص جو ہے شیطان بڑھاتا رہتا ہے، وہی ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ اتنا مال اس نے دیا ہے، اگر یہ مر جائے گی کل کہیں اور شادی کریں گے اور مال مل جائے گا۔ بچی بھی گئی اور مال بھی گیا، اس لیے گیا کہ انہوں نے دنیا کو بنیاد بنایا، اگر دین کو بنیاد بناتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ آج بھی ہندوستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بہت سادگی کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ راجستھان کا علاقہ، راجستھان میں خاص طور سے لاڈنو ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک علاقہ ہے جو جھنجھنو، لاڈنو، سیکر، یہ وہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر سال میں 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ وہ شادی کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ایک دستور ہے کہ ان کے یہاں اعلان ہوتا ہے، 10 20 100 گاؤں والے مل کر ایک تاریخ طے کر دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں گاؤں والوں کی شادیاں ہوں گی، تو سارے گاؤں والے مل کر آپس میں رشتہ کر لیتے ہیں، جہاں جس کو رشتہ کرنا ہے۔
اور رشتہ کرنے کے بعد اس تاریخ میں وہاں پر پہنچتے ہیں۔ میں نے اس شادی میں ایک شرکت کی ہے، بڑا عجیب منظر ہوتا ہے۔ عصر کے بعد لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور لڑکے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جب شادی کرنے کے لیے آئیں تو اپنے ساتھ خطیب صاحب لے کر آئیں، پہلا۔ دوسرا ہوتا ہے کہ 10 گرام چاندی کے کان میں ڈالنے کا مال، چاندی کا 10 گرام، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور 1 جوڑی کپڑے، یہ لڑکی کے لیے لے کر آتے ہیں، اور لڑکی والے لڑکے کے لیے کچھ لے کر نہیں آتے۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے جو بڑی عجیب و غریب چیز ہے اور بڑا اچھا منظر ہوتا ہے۔ شادی میں جانے والا آدمی اپنے ساتھ چاول لے کر جاتا ہے، اتنا سا تھوڑا سا چاول کا ایک موٹا ایک تھیلا بنا کر لے جاتا ہے۔ اگر 5 آدمی ہم شادی میں جا رہے ہیں تو 5 آدمی کتنا کھا سکتے ہیں؟ 1 کلو 1.5 کلو چاول کھائیں گے، تو 1.5 کلو یا 2 کلو چاول اور تھوڑی سی دال لے کر جاتے ہیں اور دودھ لے کر جاتے ہیں۔ تو وہاں جانے کے بعد جو شادی میں انتظام ہوتا ہے کھانے کا، بڑے بڑے مٹی کے اور سیمنٹ کے جو ہے برتن ہوتے ہیں وہاں پر، اس میں چاول اور میٹھا پکتا ہے۔ تو اس چاول کو ان کو دے دیا جاتا ہے، وہی چاول دھوتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں، دال دھوتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں، دودھ جو ہے میٹھا پکانے کے لیے ڈال دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے ساتھ لکڑیاں بھی لے کر جاتے ہیں جلانے کے لیے، یعنی کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تو ہم نے وہاں دیکھا کہ عصر کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور رات کے 1 یا 2 بجے تک وہ پروگرام چلتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی لائٹیں جلائی جاتی ہیں، دور دور ہر قبیلے کے لوگ، اپنے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور نکاح ہو جاتا ہے۔ اور کچھ عورتیں وہاں کا جو سماج ہے ڈھولک کے ساتھ گیت گاتی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ لوگ کچھ اور کرتے ہوئے ہوتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنے اپنے لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ کتنا اچھا طریقہ ہے، یعنی ہزاروں شادیاں، کسی کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا اور شادی ہو جاتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ مالدار نہیں ہوتے، کروڑ پتی لوگ ہیں۔ وہ علاقہ اتنا مالدار علاقہ ہے، وہاں کے لوگ اکثر جو ہے باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں اور بہت اچھا پیسہ کماتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو سمجھ دی ہے، اس پیسے کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں، جہیز میں نہیں لگاتے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب اگر دینے کا معاملہ آتا ہے، جہیز دینے کا معاملہ آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن جب لینے کا معاملہ آتا ہے تو ہم ساری سنتیں بھول جاتے ہیں۔ ہمارے یہی اسی محلے کی بات ہے، ایک صاحب ایک دن مجھ سے بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنے بچے کی شادی بالکل سنت کے مطابق کی ہے۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو نوازا، آپ نے بچے کی شادی سنت کے مطابق کی، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ دوسرے صاحب کہنے لگے ان سے پوچھئے تو صحیح، انہی کے سامنے کہا انہوں نے سارا کا سارا مال لیا ہے، سارا کا سارا جہیز لیا ہے، گاڑی بھی لی ہے اور سب چیزیں لی ہیں۔ بڑا افسوس ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں سنت کے مطابق اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو جہیز لیا ہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم جہیز نہیں لیے، ہم ان کو سمجھا دیے تھے کہ 2 دن پہلے بھیج دیجئے، اور جو آپ اپنی بچی کو یا داماد کو دے رہے ہیں آپ ہدیہ سمجھ کر دیجئے۔ لینے کا معاملہ آتا ہے تو ہدیہ کہتے ہیں۔ افسوس صد افسوس۔ اصل موضوع آج میرا آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر، جس کو حضور نے اپنے دل کا ٹکڑا کہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا موضوع ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت فاطمہ کا نکاح محرم کے 4تھے ہفتے میں ہوا۔ اس سے پہلے بہت سارے رشتے آ چکے تھے، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تھی۔ رشتہ کی جب بات آئی تو حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، تم حضور کی خدمت میں جاؤ اور جا کر کہو کہ حضرت فاطمہ کا مجھ سے نکاح کر دیں۔ حضرت علی نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے کہوں؟ کہا کہ نہیں، جاؤ۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی کہا کہ تم جاؤ اور حضور سے رشتہ مانگو۔ ہمت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ خدمت میں پہنچنے کے بعد
سلام کیا۔ حضور نے پوچھا کہ علی آؤ، کیسے آنا ہوا؟ رشتہ مانگنے آیا ہوں، یعنی نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرت فاطمہ سے میرا رشتہ کر دیں۔ یہاں کئی باتیں ہیں، اگر حضرت عمر چاہتے یا حضرت ابو بکر چاہتے، حضرت ام ایمن چاہتی تو خود بھی سفارش کر سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے یہ ساری چیزیں درمیان سے ختم کر دی، اور حضرت علی خود آئے خدمت میں اور کہا کہ میں حضرت فاطمہ سے رشتہ مانگتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرحبا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قبول ہے، منظور ہے، بات ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دعوت نہیں دی، کسی کو بلایا نہیں، پوچھا نہیں، بلکہ حضرت علی سے پوچھا، اے علی مہر دینے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ اصل مسئلہ ہے نکاح کے بعد۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مہر جتنے چاہے بندوا لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شرم آتی ہے مسجد میں بولتے ہوئے، جب مہر لکھنے کی بات آتی ہے تو اکثر لوگ بولتے ہیں 1780 پر 6 روپے لکھو۔ شرم آتی ہے، 1780 پر 6 روپے لکھو، اور بہت زیادہ ہے تو 5780 پر 6، نہیں تو 7780 پر 6۔ کیا مہر ہوئے؟ مہر تو وہ ہوتے ہیں جو لڑکی خود طے کرے، جو وہ خود طے کرے وہ مہر ہے، اور مہر ادا کرنے ہیں، بعد میں بولتے ہیں کہ معاف کرا لیں گے۔ اور کئی مرتبہ دیکھا اور سنا گیا ہے کہ جب لڑکی مر جاتی ہے، چاہے وہ 60 سال کی ہو یا 70 سال کی خاتون ہو، تو گھر کی عورتیں کہتی ہیں اس کے شوہر کو بلا کر کے مہر معاف کروا لو۔ زندگی میں معاف نہیں ہوئے، مرنے کے بعد کہاں سے معاف کروائیں گے؟ مہر اسی وقت ادا کرنے ہیں جتنی آپ کو سہولت کے ساتھ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپے مہر مانگ لو اور زندگی میں نہ دیا جائے۔ اس مہر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو بدکاری ہے، گناہ میں مبتلا ہے۔ اس کے مسائل بہت لمبے ہیں، آئندہ کبھی انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ حضرت علی سے کہا کہ آپ کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ 3 چیزیں ہیں، گھوڑا ہے، زرہ ہے اور تلوار ہے۔ کہا کہ تلوار بھی کام آنے والی چیز ہے، گھوڑا بھی چاہیے، ایسا کرو کہ تم زرہ بیچ کر آ جاؤ، اس سے مہر ادا کر دینا۔ زرہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جنگ کے میدان میں پہننے والی، اپنے آپ کو بچانے والی دوسروں کی تلواروں سے وہ زرہ ہوتی ہے، اور وہ ذرائع آج بھی اگر دیکھی جائے تو آج ہم پہن نہیں سکتے، اتنی مہنگی اور اتنی قیمتی ذرائع ہوتی ہیں، آپ میوزیم میں جا کر دیکھیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اس زرہ کو لے کر بازار گئے۔ بازار جانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ علی کیسے آئے ہو؟ کہا کہ معلوم نہیں ہے، میرا نکاح ہے حضرت فاطمہ سے، سبحان اللہ، میرا نکاح ہے، لہٰذا مہر ادا کرنے ہیں، کچھ ولیمے کا انتظام کرنا ہے، کچھ سامان کا انتظام کرنا ہے، اس لیے زرہ لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا کتنے میں بیچو گے؟ کہا کہ 4.5 درہم میں بیچوں گا۔ کہا کہ مجھے بیچ دو، دے دی زرہ۔ دینے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 4.5 درہم دے دیے۔ 4.5 درہم دینے کے بعد جب وہ چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ، مجھ سے شادی کا تحفہ تو لیتے جاؤ۔ کہا کہ شادی کا کیا تحفہ؟ کہنے لگے یہ زرہ میری طرف سے شادی کا تمہارے تحفہ ہے، اس زرہ کو لیتے جاؤ، شادی تمہاری ہوگی، نکاح تمہارا ہوگا، عثمان کا پیسہ خرچ ہوگا تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، بہت ساری کتابیں دیکھی، لیکن اس تعلق سے شادی کے مضمون حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کا مضمون بڑا اچھا لگا۔ آپ لکھتے ہیں کہ علی نے رشتہ مانگا، نبی سے مانگا، نبی نے رشتہ دیا تو فاطمہ سے دیا، رشتہ نبی سے مانگا لیکن حقیقت میں رشتہ دینے والا خدا تھا۔ ذرا دی اور کہا کہ اے علی یہ ذرا لے جاؤ، جب میدان جنگ میں تم جاؤ گے
میدان میں تلوار علی کی ہوگی اور ذرا عثمان کی ہوگی۔ جب تم میدان جنگ میں جنگ کرو گے اور دشمنوں سے لڑو گے، اور میں تو اس دنیا سے جا چکا ہوں گا، لیکن تمہاری اس ضرب کی روشنی جو کفار و مشرکین کو زیر زمین کرتے ہوئے ہوں گی، اس کی روشنی میری قبر تک پہنچے گی اور وہ ثواب میری قبر تک پہنچے گا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ علی لو لے جاؤ، بیچنے والا علی تھا، خریدنے والا عثمان تھا، زرع خریدنے والا بھی جنتی، زرع بیچنے والا بھی جنتی۔ سودا ہو گیا، حضرت عثمان نے زرع بھی واپس کر دیے اور کہا کہ یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ میری طرف سے لے جاؤ۔ میرے دوست، جب تک خدا کے راستے میں تم جہاد کرتے رہو گے، تلوار خدائے رحمان کی ہوگی اور زرع عثمان کی ہوگی۔ تلوار دشمنان اسلام اور دشمنان رسول کو مزہ چکھائے گی، اور زرع جسم علی کو دشمنوں سے بچائے گی، وہ زرع عثمان کی ہوگی۔ تلوار رحمان کی اور زرع عثمان کی ہے۔ اس کے بعد یہ تحفہ واپس لیا، اور واپس لینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ حضور نے پوچھا علی کچھ انتظام ہوا؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظام تو ہو گیا ہے۔ کہا کہ جب انتظام ہو گیا ہے تو یہ ذرا واپس کہاں سے لائے؟ کہا کہ عثمان نے خریدی تھی، پھر عثمان نے تحفے میں واپس کر دی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا فرمائی، اے اللہ عثمان کو کبھی ضائع نہ کرنا، اے اللہ عثمان کے لیے ساری کی ساری نعمتیں تیرے لیے کھلی رہیں۔ خوب دعائیں کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں کی کہ سب کے سب آمین کہنے لگے۔ اس کے بعد نکاح کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی فرماتے ہیں کہ آپ کی پسند نبی کی پسند، آپ کی پسند علی کی پسند، آپ کی پسند زہرا کی پسند، اور آپ کی پسند خود خدا کی پسند تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نکاح کا موقع آیا، حضور سامان خریدنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ ابو بکر صدیق کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کا نکاح ہے، جاؤ کچھ سامان خرید لاؤ۔ سامان کیا تھا سب کو پتا ہے، ایک چھوٹی سی کھاٹ تھی، ایک بوریا کا بستر تھا، اور ایک پانی کا برتن تھا، اور ایک پیالہ تھا، اور اس کے ساتھ کیا تھا؟ چکی تھی آٹا پیسنے والی، جو پیسنے والی چکی تھی۔ لوگ اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ حضور نے جہیز دیا ہے تو ہم بھی جہیز دے رہے ہیں۔ حضور نے جو جہیز دیا تھا، کیا جہیز دیا تھا؟ ایک تو یہ غور کرے، دوسری بات یہ جہیز نہیں تھا، اس لیے جہیز نہیں تھا، حضرت علی جو تھے حضور کی کفالت میں تھے۔ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کے سرپرست تھے، اور ساری دیکھ بھال حضرت علی کی حضور فرما رہے تھے، تو جہیز کہاں سے ہوا؟ جہیز کا مطلب ہی نہیں ہے۔ البتہ جب نکاح ہوا، اور نکاح میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احباب کو آواز دلوائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ جا کر ابو بکر کو بلا لاؤ، جاؤ عمر کو بلا لاؤ، جاؤ عثمان کو بلا لاؤ، جاؤ عبد الرحمن بن عوف کو بلا لاؤ۔ یہ چند نام تھے۔ اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، اور کچھ مہاجرین اور کچھ انصار کے لوگوں کا، صحابیوں کا نام آتا ہے۔ ہو گیا، سب کو بلا لائے۔ اب دوسری اہم بات، اس میں جو ہے دلہا کی طرف سے کون آ رہا ہے؟ ہم جب شادی محل جاتے ہیں تو نوشوں والے ساتھ میں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ 10-20 لوگ ہوتے ہیں، 50-100 لوگ ہوتے ہیں، لیکن حضرت علی کے ساتھ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے، واحد تھے، اور کوئی نئے کپڑے نہیں تھے، کوئی دھلے ہوئے کپڑے نہیں تھے، جو عام لباس تھا، جو لباس پہن رکھا تھا اسی لباس میں تشریف لائے۔ کپڑے پرانے ضرور تھے، لیکن دل تو اجالا والا تھا، دل تو بالکل سفید تھا حضرت علی کا، دل تو بہت صاف تھا۔ آئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا،
خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے مبارکبادی دی اور دعا فرمائی دونوں کی برکتوں کے لیے، شیطان کے شر سے ان کی اولادوں کو محفوظ ہونے کے لیے نکاح پڑھایا۔ اس میں خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد نکاح ہو گیا، نکاح ختم ہوا۔ نکاح ختم ہونے کے بعد اب معاملہ آتا ہے رخصتی کا۔ رخصتی میں ہمارے یہاں کتنی ساری رسمیں ہیں، رواج ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ یہاں ان ساری چیزوں کو کہنے کی اور بتانے کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک چارپائی، ایک چکی، ایک مشکیزہ، ایک پیالہ، کھجوروں کے پتوں کا ایک بستر اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، یہ سارا سامان تھا۔ تیاری ہو گئی۔ تیاری ہونے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، حضرت فاطمہ کے رخصتی کا انتظام کرو، رخصتی کی تیاری کرو۔ امہات المومنین امی جان حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام سلمہ پوری دل جمی کے ساتھ، ماں کی محبتوں کے ساتھ رخصتی کی تیاری کرتی ہیں۔ رخصتی کی تیاری ہو گئی۔ اب حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ کے گھر سے جانے کی رخصتی کا وقت آ چکا ہے، تیار ہو چکی ہیں۔ حضرت ام ایمن جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لینے کے لیے گئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو ارشاد فرمایا کہ میری لخت جگر کو رخصتی کو تیار کرو، تو وہ وقت والد اور بیٹی کے لیے کیا ہوتا ہے وہ والد جان سکتا ہے یا بیٹی جان سکتی ہے؟ کوئی نہیں جانتا اس کو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، اے کاش اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت آج اگر ختیجہ زندہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت ام سلمہ کے زبان سے یہ جملہ نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت حضرت فاطمہ کے سر پہ رکھا تھا۔ حضور کی ہمت ٹوٹ گئی، ضبط ٹوٹ گیا، برداشت ٹوٹ گیا، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ پڑے۔ فرمایا کہ ام سلمہ کیا کہہ دیا، سچ کہتی ہو، آج اگر ختیجہ زندہ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی، آج اگر ختیجہ ہوتی تو فاطمہ کو کتنی محبتیں ملتی فاطمہ کی، لیکن فاطمہ آج بغیر ماں کے اپنے باپ کے گھر سے جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب ختیجہ کا انتقال ہوا تو ختیجہ نے کہا تھا کہ فاطمہ کی شادی میں نہیں رہوں گی، کاش اگر میں فاطمہ کی شادی میں ہوتی تو بڑی خوشی ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختیجہ وہ خاتون ہے جس نے ساری پریشانیوں میں، ساری تکلیفوں میں میرا ساتھ دیا اور ہر تکلیف اسلام کے خاطر برداشت کی، اور اپنا سارا مال اسلام کے خاطر اسلام کے لیے لٹا دیا، ساری کی ساری چیزیں اس اسلام کے لیے لٹا دی۔ اور فرمایا حضور نے کہ اے ام سلمہ، خدا کی یہی رضا ہے اور اس کو یہی منظور تھا کہ ہم خدا کے مرضی کے مطابق ہے، خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کہنے لگے ختیجہ کا مرتبہ بلند تھا، ان کی یاد اب بھی قلب میں موجود ہے۔ ساری امہات المومنین فرمانے لگی کہ سبحان اللہ، حضرت ختیجہ کتنی نصیب والی تھی، اور کتنی نصیب والی ہے کہ گئے ہوئے زمانہ گزر گیا لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت ختیجہ کی محبت آج بھی ایسی ہی ہے۔ آنسو کا سیلاب امٹ رہا تھا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی اور دعائیں دے کر رخصت کر دیا۔ رخصت کرتے ہوئے جہاں ساری نصیحتیں فرمائی، وہاں آج ہمارے لیے ایک عبرت کی بات یہ ہے
کہ جب ہم لوگ لڑکی کو رخصت کرتے ہیں تو لڑکے کے باپ کو کہتے ہیں کہ لڑکی آپ کے حوالے کرتے ہیں، بیٹے کو یعنی داماد کو کہتے ہیں کہ بچی آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے کہا کہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جس وقت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر 15.5 سال تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال تھی۔ اب اندازہ لگائیے، آج 30 سال 35 سال لڑکا ہو جاتا ہے، باپ کہتا ہے ابھی 5 سال کی اور گنجائش ہے۔ لڑکی 30 سال کی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں ابھی میں سیٹل نہیں ہوئی، ابھی اپنی پیروں پر کھڑی نہیں ہوئی۔ بہت سخت وعید آئی ہے۔ میں نے ایک عالم سے سنا، میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا ہو، انہوں نے فرمایا کہ اگر لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور باپ کے پاس مناسب رشتہ ہو اور وہ رشتہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً رشتہ کر دے، اور اگر اس نے رشتہ نہیں کیا، اپنے گھر میں اپنی بچی کو بٹھائے رکھا، تو ہر مہینے وہ ایک نبی کو قتل کرنے کا گناہ اس کے ذمے لکھا جائے گا۔ اور انہوں نے بتایا کہ مہینے کا حساب کیسے لگے گا، تو ایام ہوتے ہیں خواتین کے، اس کے اعتبار سے بتایا گیا کہ جتنے مہینے گھر میں باپ کے بیٹی رہے گی اتنے مہینے کا گناہ باپ کو اور ماں کو ملے گا۔ اور کل قیامت کے دن جو ماہانہ جن ایام سے خواتین اور لڑکیاں گزرتی ہیں، ان کے والدین کو وہ کل پلایا جائے گا، کہا جائے گا کہ اس گندگی کو تم نے گھر میں رکھا، اگر کل دنیا کے اندر وہ بچی کسی برائی میں مبتلا ہو جاتی تو اس کا عذاب بھی والدین کو دیا جائے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ برائیاں ہیں، مسلمانوں میں برائیاں آ گئی ہیں، تھی نہیں۔ آج ہمیں اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ دراصل جس سماج میں ہم رہتے ہیں، اس سماج کی وجہ سے ہم میں یہ برائی آئی ہے۔ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ راجستھان میں آج بھی کچھ گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں 200 روپے میں شادی ہو رہی ہے، آج بھی 200 روپے میں شادی ہو جاتی ہے اور کوئی پریشانی نہیں، بہت آرام سے رہتے ہیں۔ کسی دیندار کو آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، کسی حافظ اور مولوی کو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے اپنی بہو کو یا اپنی بیوی کو جہیز کی خاطر مارا ہو، کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں، جتنا بڑا دنیا دار ہے اتنی بڑی پریشانی ضرور ملے گی۔ راجستھان ہی کا علاقہ ہے، باڑمیر راجستھان کا ایک ضلع ہے۔ باڑمیر ضلع کے اندر چودھری لوگ زیادہ رہتے ہیں۔ وہاں ایک صاحب کے تعلق سے آتا ہے 1993 میں 110 سال کے بعد اس گاؤں میں شادی ہوئی۔ اندر سنگھ کے نام سے ایک آدمی ہے وہاں گاؤں میں، اس زمانے میں تھا کوئی 94 میں۔ تو اس گاؤں کا یہ تھا کہ جب بھی بچی پیدا ہوتی تو فوراً بچی کو مار دیا جاتا۔ 110 سال تک اس کی اندر سنگھ کی بیوی حمل سے تھی، اس کو ڈر ہوا کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے تو اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ ماں کے گھر جانے کے بعد اس کے یہاں ولادت ہوئی تو بچی پیدا ہوئی، اپنے گاؤں لے کر نہیں آئی۔ کتابوں میں لکھا ہے جب بچی 10 سال کی ہو گئی اس کے بعد میں اس نے اپنے شوہر کو بتایا اور رشتہ داروں کو، اپنی سسرال والوں کو بتایا کہ میرے بچی پیدا ہوئی تھی۔ بچی کو گھر لائے، اس کے بچی کے لانے کے بعد گھر کا ان کا کاروبار اچھا ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ بچی تو ہمارے لیے لکی ہو گئی، یہ بچی ہمارے لیے فائدہ مند ہوئی ہے، یہ تو اسلام پہلے سے کہہ رہا ہے۔ کہا کہ بس اس کو ہم پال لیتے ہیں، اب ہم اس کو ماریں گے نہیں۔ 10 سال کے بعد، اس کے بعد جب وہ بچی بڑی ہو گئی اور اس بچی کی بارات آئی تو تاریخ میں لکھا ہے کہ 110 سال کے بعد راجستھان کے باڑمیر کے گاؤں دیورا گاؤں میں 110 سال کے بعد شادی کے لیے، بیاہنے کے لیے، لڑکی کو لینے کے لیے لوگ آئے۔ بتائیے کتنی افسوس کی بات۔ اصل میں جس ہم سماج میں رہتے ہیں یہ سارا سماج ہم نے اپنے اندر بھر لیا ہے، ہمارے اندر جو ہے صراحت کر گیا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کام تو دوسرے کرتے ہیں، بدنام ہم ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جہیز لین دین مارواڑیوں میں ہے، اس کے بعد دوسرے لوگوں میں ہے،
اللہ کا کرم ہے مسلمانوں میں کم ہے، بہت برائے نام ہے، اور مسلمانوں میں جہیز کے نام پر مارے جانے والی اموات بھی بہت کم ہے۔ 1994 کے سروے کے مطابق روزانہ 17 لڑکیاں جہیز کی خاطر جلائی جا رہی تھیں۔ 1994 میں ہندوستان کی پاپولیشن 93.5 تھی، 90 پر 3 کروڑ 50 لاکھ، اور آج کی پاپولیشن جو گورنمنٹ سروے کے مطابق ہے 1.39.5، 130 پر 9 کروڑ 50 لاکھ، 140 کروڑ۔ تو اس وقت کی پاپولیشن سے آج کی پاپولیشن 45% بڑھی ہے، اور 45% میں مسلمان 45% نہیں بڑھے، مسلمان کی پاپولیشن ہے 22% ٹوٹل، اور ٹوٹل میں بھی اب مسلمان کی پاپولیشن نہایت کمی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ مسلمان کی پاپولیشن 8% بڑھتی ہے، اور غیر مسلموں کی 88% میں سے پھر 92% غیر مسلموں کی بڑھ رہی ہے۔ اگر اس اعتبار سے ہم لوگ اس سروے کے مطابق ہم اس کو دیکھ لیں، اور اس وقت جہیز کا معاملہ بہت کم تھا، 100 میں 4 یا 5 لوگ جہیز کے لالچی تھے، آج جہیز کے لالچی 100 میں سے 101 ہیں، 100 میں سے 99 نہیں۔ اگر 1000 میں سے 2 آدمی ایسے مل جائیں کہ جو جہیز کا لالچی نہیں ہے، جو جہیز نہیں لیا ہے، نہ لینے کی اس کی نیت ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آج کا سب سے بڑا زندہ ولی ہے، سب سے بڑا ولی ہے۔ اس اعتبار سے اگر اس پاپولیشن کے اعتبار سے آج کا ہم ڈاٹا نکالیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزانہ 1000 لڑکیاں جہیز کے خاطر ماری جاتی ہیں، روزانہ 1000 لڑکیاں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار حکومت بھی ہے، اس کے ذمہ دار لیڈر بھی ہیں، اس کے ذمہ دار سب سے بڑے جو سب سے پہلے قوم کے ٹھیکیدار، قوم کے مالدار لوگ ہیں۔ اس لیے کہ جس کے پاس ہے بھائی آپ شادی کریں، شادی اطمینان سے کریں، جتنا آپ کا حساب ہے اتنا کریں، لیکن اس شادی کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ غریب لڑکیوں کے ہاتھ پیلے ہونا تو دور کی بات، اس کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے، اور بھی بہت ساری باتیں تھی، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ پچھلے 10 دنوں سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک ریزولیشن پاس کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر سادگی کے ساتھ نکاح کو عام کیا جائے، خاص طور سے مسجدوں کے اندر نکاح کیے جائیں۔ ولیمہ اپنے اعتبار سے آپ ولیمہ کریں جتنا اطمینان سے ہو، لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق جو ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں نکاح قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔